الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 198 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 199 سے آیت نمبر 203 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ معافی کو پکڑ لو، معافی کو تھام لو اور اچھائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض برتو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین باتیں واضح طور پر ارشاد فرمائی اپنے پیغمبر کو، اور پیغمبر کے ذریعے ہم سب کو یہ پیغام پہنچایا کہ کیا کرنا ہے ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے۔ جب اللہ کا پیغام پہنچانے ہیں ہم نے، تو سب سے پہلے خذ العفو کرنا ہے کہ معافی کو درگزر کو تھام کر رکھنا ہے۔ ہر وقت بدلہ لینے کی آگ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ یوں کہا تو میں نے تو اس طرح کرنا ہے، نہیں۔ خذ العفو ہے معافی کو درگزر کو تھام کر رکھنا ہے، اس روش کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ وامر بالعرف، اور اچھائی کا حکم دینا، جو جانی پہچانی بات ہے، جو لوگوں کے درمیان ایک متفق بات ہے کہ ہاں یہ بات اچھی ہے۔ عرف کہتے ہیں جو جاننے پہچانے، تعارف اس لفظ اسی سے نکلا ہے۔ تو اچھی بات کرنی ہے جو تمام لوگوں کے درمیان کسی کے سامنے بات رکھی جائے تو ہر ایک اس پہ ریئلائز کرے کہ ہاں یہ بات واقعی ٹھیک ہے۔ متفق علیہ بات جو ہوتی ہے وہ سامنے کی جائے، کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہ ہو۔ وہ عارض عن الجاہلین، اور جو جاہل لوگ ہیں، جو کہ نادان ہیں، جو کہ صرف بحث کرنا جانتے ہیں، جن کے اندر کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے، ان سے اعراض برتو۔ ان کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ وہ ایسے جیسے کیچڑ میں آپ کوئی پتھر مارو گے تو چینٹیں اپنے اوپر ہی آئیں گی، ان سے اعراض برتو۔ یہ ایک مین اللہ تعالیٰ نے تین باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ اگر فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اگر شیطان کی طرف سے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ آئی جائے، کوئی ایسا کوئی اٹیک شیطان کا ہو جائے تم پر کسی وقت، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یعنی کہ جو تین باتیں اللہ نے سمجھائی ہیں، معافی کو پکڑ کے رکھنا، اچھائی کا حکم دینا اور جاہلوں کو منہ نہ لگنا، ان میں سے کوئی چیز تمہارے پر حاوی ہونے لگے کہ تم معافی کا وقت آئے تم اس وقت بدلہ لینے پر تل جاؤ، یا کوئی اچھی بات کرنے کا وقت ہے تم خاموش ہو جاؤ یا الٹی بات کی طرف چل پڑو، یا تم جاہلوں کو منہ لگنا شروع ہو جائے، کوئی بھی تم سے اس قسم کا عمل سرزد ہونے لگے، یعنی کہ شیطان تم پر کو وار کرنے لگے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھ لیں، یا شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کریں، فوراً اللہ کی طرف رجوع لائیں کہ یا اللہ تو مجھے محفوظ فرما، میں تو غلط طرف چلنے لگا ہوں۔ فوراً اللہ کی پناہ ہم طلب کریں۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا بھی اور علم والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو، آپ کی دعا کو سنے گا بھی، اور علم بھی رکھے گا کہ آپ دل کی کس گہرائیوں سے دعا کر رہے ہیں، کیا آپ کے اندر طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طلب کو بھی جانتا ہے، اس کو علم بھی مکمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ طریقہ کار بھی بتا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ طریقہ کار بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، شیطان اس میں انٹرپشن کرے گا، شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا، شیطان بہکائے گا تب ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اگلی بات بھی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اب میں کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ بے شک جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف ہے، جو اللہ کا احساس رکھنے والے ہیں، جب ان کو کوئی شیطان کی جماعت کو ان کو چھونے کی کوشش کرتی ہے، تذکروا، فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں، فوراً وہ یاد دہانی کرتے ہیں، فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ شیطان جب حاوی کرتا ہے، کوئی آنکھوں میں پردہ ڈلنے لگتا ہے، انسان کی غلط طرف چلنے لگ پڑتا ہے، فوراً وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ اس نصیحت کی طرف آتے ہیں جو اللہ نے نصیحتیں یاد کرا رکھی ہیں ان کو، فوراً اس طرف پلٹتے ہیں، تو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دوبارہ پھر وہ صحیح راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے یعنی کہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و طور طریقے سمجھا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اخوانہم، جو ان کے بھائی ہوتے ہیں شیطان کے بھائی، یمدونہم فی الغی، وہ ان کو اس گڑھے کی طرف کھینچ لیتا ہے، ثم لا یقصرون، پھر ان کے ساتھ کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ یعنی کہ جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، شیطان کے شیطانی راستوں کے جو چلنے کے عادی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور برائی کے لوگوں کو حکم دینے، اس قسم کے جو عادتوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، شیطان کو پھر گھسیٹ لیتے ہیں، فوراً ان پر اٹیک کرتا ہے، جہاں کوئی لڑائی کا موقع تھا فوراً اس لڑائی میں وہ کود پڑتے ہیں اور لڑائی کا حصہ بن جاتے ہیں اور فساد برپا کر دیتے ہیں، تو شیطان ان کو گھسیٹ لیتا ہے۔ ثم لا یقصرون، پھر کوئی اس میں پھر کسر نہیں اٹھا رکھتا، وہ اس کو تباہی تک جا کے پہنچاتا ہے۔ پھر یہ شیطان کے وار کے بارے میں اللہ تعالیٰ میں آگاہی دے رہا ہے۔
اب میں اگر بیان تھوڑا سا تبدیل ہوا، میں کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور فرمایا جب تم ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لے کر آئے، اب یعنی کہ جس طریقے سے اب اختتام ہو رہا ہے سورت کا، تو پہلے جس طریقے سے بیان ہو رہا تھا کہ معجزات پہ معجزات وہ مانگا کرتے تھے، تو یہاں پہ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ جب تم ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لے کے آئے اس قسم کی جو معجزات وہ طلب کرتے تھے کہ تم ایسی قربانی لے جو آگ آسمان سے آ کے کھا لے، یا عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے سانپ بنا کے دکھا دیتے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اس قسم کے معجزات جب آپ نہیں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے قال لولا اجتبیتھا، تم کیوں نہیں کوئی لے کے آ گئے، یعنی کہ ایک طرح کا زج کرنے لگے، ایک طرح تکلیف اذیت پہنچانے لگے، یا کچھ اپنے لوگ بھی شاید بیچ میں کہنے لگے کہ آپ نے کیوں نہیں کوئی کر دکھایا، اللہ کے نبی سچے ہیں، کوئی اس میں کوئی جھوٹ کی بات تھوڑی ہے، کیوں نہیں کوئی چیز دکھا دی؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دلوا رہا ہے کل کہہ تو ان سے انما اتبع ما یوحی الی، کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو کہ میرے پہ وحی ہو رہی ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے مجھے احکامات مل رہے ہیں، میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، یوحی الیہ من ربی، جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آ رہے ہیں، یعنی کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں یہ معجزہ دکھاؤں گا، میں وہ معجزہ دکھاؤں گا، تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، تمہاری جو معجزات دکھانے کی، میرا دعویٰ معجزات کا ہے ہی نہیں، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قسم کے معجزے کیوں نہیں دیے کہ جس طریقے سے وہ مانگتے تھے، وہ معجزے اس لیے دی گئی کہ یہ جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جو کتاب ان تک پہنچائی ہے، یہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، تو لوگوں کو راہ ہدایت معجزات دکھا کے نہیں کرنی تھی، جو لوگ راہ ہدایت پہ ہے وہ اسی قرآن کے ذریعہ ہے، اسی وحی کے ذریعہ ہے، تو قیامت تک یہی سلسلہ چلنا ہے، معجزات صرف نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر وہ بھی معجزات دے کے مانتے تو نبی جب چلے گئے تو پھر کون معجزہ دکھاتا؟ تو اس لیے وہ پھر آج بات کمزور رہ جاتی کہ وہ نبی تھے وہ تو معجزہ دکھا کے مان لیتے، آج ہماری بات کون مانے گا؟ نہیں، جنہوں نے بات مانی اسی کی بات مانی، یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اسی کے ذریعے وہ ایمان لائے، اسی کے ذریعے کامیابی انہوں نے حاصل کی، تو نبی کو وہی چیز دی گئی جو ہمارے تک چھوڑنی جانی تھی، جو قیامت تک قائم رہنی تھی، اللہ کے نبی اسی کے ذریعے پیغام پہنچایا اور اسی کے ذریعے لوگ کامیابیوں کی بلندیوں تک گئے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو نہیں دکھایا تو لوگ زج کرنے لگ پڑے کہ تم نے کیوں نہیں اپنے پاس سے بنا لی، تو جواب یہ دلوائے گا کہ میرا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کسی قسم کا، میں تو صرف اس کی اتباع کر رہا ہوں جو کہ میری طرف وہی ہوئی ہے، میری اپنی طرف سے، تو لہٰذا ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی ہم تک پہنچی ہے، اللہ کے قرآن کی شکل میں، یہ اللہ کی وہی ہم تک اللہ نے محفوظ کر کے پہنچا دی ہے، تو ہم نے بھی اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، کسی معجزے کی ضرورت نہیں آج پیش آنی، اسی کے ذریعے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو نبیوں ہمارے نبی اور کے صحابہ نے بھی اسی کے ذریعے اسی کی اتباع کی اور پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کر کے دکھائی، اسلام کا جھنڈا لہرا کے دکھایا۔ فرمایا کہ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے واضح دیکھنے کے لائق چیز بصائر ہیں، جیسے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، اللہ نے اتنا کچھ اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ جو آنکھوں والے ہیں وہ اسے دیکھیں گے، بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو بات کو ماننے والے ہیں، یعنی کہ قرآن میں اللہ کے احکامات ہیں، ہمارا کام ان کو ماننا ہے، حجت بازی آ کے کرنا نہیں ہے کہ بھائی تم ہو، تو وہ صرف حجت بازی کرتے تھے کہ تم اب ہو تو نبی تو ثابت کر کے دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، وہ معجزہ دکھاؤ، معجزے کی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے معجزے کی بات کری کوئی نہیں، ان کو اللہ کے احکامات دیکھے، دیکھو یہ اللہ کے حکم آئے ہیں، ان کے اوپر مانو، تم ان کو تسلیم خم کرو، سارا کچھ تمہیں ملے گا، تو جنہوں نے بات کو مانا ان کو یقیناً سارا کچھ ملا، دنیا بھی ان کو ملی اور آخرت بھی ملی، جو حجت بازی میں لگے رہے ان حجت بازیوں کے ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے، دنیا ہی برباد کر بیٹھے، آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں شروع کے آیات ہم نے پڑھی، ہماری لائف زندگی سے تعلق رکھنے والے احکامات ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی کو گزارنا ہے، کس موقع پہ کیا ہم نے کام کرنا ہے، شیطان ہم پر حملہ کرے گا تو ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اصول اللہ نے ہمیں دیے ہیں یہی اصول پیغمبر کو دیے تھے، ہمارے آخری نبی جو ہے کوئی ان کے ساتھ علیحدہ کوئی معاملہ اللہ نے نہیں کیا اسپیشل کہ جو ہم سے نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعے سے ان سے کام لیا، اسی قرآن کے ذریعے، اسی وحی کے ذریعے انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا، اور وہی ایز اٹ از محفوظ کر کے اللہ نے ہم تک پہنچا دیا، اس میں کوئی 19-20 کا فرق نہیں آنے پایا، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، اسی کے ذریعے ہم اسی طریقے سے اتباع کریں گے جیسے پیغمبر کے ساتھیوں نے کی، تو یقین اسی طریقے سے انقلاب آئے گا جیسا اس وقت آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو مضبوط فرمائے، ہمیں اس کو صحیح سمجھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔